اب تک 6 مردم شماری اور خانہ شماری ہو چکی ہیں پاکستان میں، آخری 2017 میں بھی تھی. تو پچھلی 6 میں کاغذ اور قلم کا استعمال کیا گیا تھا. اس دفعہ اس فارم کی جگہ ٹیبلٹ نے لے لی ہے. سیکیور ٹیبلٹ ہے اور سیکیور نظام ہے پورا ڈیٹا لینے کا. تو ان پرنسپل ڈفرینس نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بہت شفاف، بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا. وقت کی بہت بچت ہوگی اس میں، اور پھر جو پروگریس ہوگی وہ اسٹیک ہولڈر سے جو ان کا رول ہے اس کے حساب سے شیئر کرنا آسان ہو جائے گا. ریزلٹس کی ٹائملی اویلیبلٹی ہوگی. تو یہ بنیادی فرق ہے. یہ ایک جدت تھی جو چونکہ سارا ڈیجیٹل کر رہے تھے تو یہ بھی سوچا گیا کہ ابھی تک تو ہم عام طور پہ چاہے وہ پیپر پینسل لے کے جائیں یا ٹیبلٹ لے کے جائیں، ہم گھروں میں جاتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ کہ گھر اپنی سہولت سے اور فلیکسیبلٹی سے جب بھی چاہے اپنے آپ کو انیومریٹ کر دے. صوبائی انتظامیہ وہ ہمارے ساتھ 1 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، بلکہ شاید 1.5 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو ان کو اچھی طرح اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے رول کا بخوبی پتہ ہے ان کو، لویسٹ لیول تک، لویسٹ ایڈمنسٹریٹو لیول تک. تو وہ چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی جو ہم نے پرنٹ نیوز یا نیوز اور سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن کے ذریعے بھی یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کی. تو اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو پچھلی دفعہ تھے اعتراضات وہ نہیں ہوں گے. جو ابھی حالیہ شدید بارشیں ہوئی اس میں بہت وسیع تعداد تھی جو ناردرن اور سینٹرل سندھ کی لوگوں کی وہ ریلوکیٹ ہوئے اور اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، ان کا سب کچھ بہہ گیا اس میں. تو ریلوکیٹڈ ہیں لوگ. اس میں ایک بلکہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جب میں ماڈیولز کا تذکرہ کر رہا تھا اس میں ایک مائیگریشن کا بھی ہے. وہ تو بنیادی معلومات ہے جو ہم لیتے ہیں. تو مائیگریشن میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، وہ مختلف وجوہات جو اس کی ہیں کہ آپ کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، تو اس میں سیلاب ظاہر شامل ہے. جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے سٹیزن ہوں یا ایلینز ہوں، دونوں صورتوں میں وہ شمار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سٹیزن ہیں ہی نہیں ہیں. تو وہ ہم بتا پائیں گے کہ جو ایلینز کی تعداد کتنی ہے اور پاکستان کے اپنے شہری کتنے ہیں. جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کا پوچھا تو اس پہ پاکستان کی افواج، پولیس وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی طرح کام ہو رہا ہے. اور امید ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. پرامن ماحول میں انشاءاللہ سینسس ہوگا. ان علاقوں پہ جہاں اس پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور ویسے یہ سارا جو نظام ہے کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ زیادہ ادراک رکھتے ہیں اس کا، تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو پلان کیا ہے. پاکستان کے کچھ علاقوں میں کنیکٹیویٹی کی صورتحال پاکستان کے باقی علاقوں سے بہتر نہیں ہے، بلکہ شاید کم ہے. بلکہ بعض شہروں میں بھی کافی گرے ایریاز ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ٹیبلٹ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈز میں ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. آف لائن آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہیں اور جیسی وہ پراکزیمیٹی میں آئے گا وائی فائی کی تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس کے لیے تو یہ آٹو فیچر ہے کہ انیومریٹر کو کچھ بٹن پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہو جائے گا جیسے وہ ڈیجیٹل زون میں آئے گا. اور ڈیجیٹل زونز سینسر سپورٹ سینٹرز ہیں جو 495 تقریباً 500 ہیں، وہ تحصیل لیول پہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. ان سب میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے. نادرا ہمارا پارٹنر ہے، وہ ان کے مراکز جہاں سینسر سپورٹ سینٹر میں بھی نہیں ہے. بعض پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں مشکلات زیادہ ہیں. تو نادرا کے دفاتر یا پھر نادرا کے موبائل وین، تو یہ ہمارے پاس 2-3 میکینزم ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے. تو آف لائن میں بھی یہ کلیکٹ ہوگا ڈیٹا. جب یہ ڈیزائن کیا گیا سسٹم تو اس کو خصوصی طور پر دیکھا گیا کیونکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا ہے، بہت حساس نوعیت کا ہے، تو اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اس کی ایکوزیشن کو، اس کی ٹرانسمیشن کو، اس کی اسٹوریج کو. تو جو رسپیکٹیو ادارے ہیں ان کی مدد لی گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ اس پوری ایکسرسائز میں شامل ہیں ڈیزائن سے لے کے ابھی تک. تو وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں اور جو بھی میکینزم ہے پورا اس میں سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بریچ نہیں ہوگی.